السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر، شکریہ اور پرورش کا مصنف، پیرنٹنگ کوچ اور کارپوریٹ ٹرینر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بن سکیں کامیاب، پر اعتماد اور فرمانبردار، تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ آج میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں آپ کی زندگی کے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے غصے کے موضوع پر۔ ناظرین، غصہ اتنا اہم موضوع اور اتنا اہم جذبہ ہے کہ اگر اسے صحیح طرح سے استعمال نہ کیا جائے، اگر غصے کو صحیح طرح استعمال نہ کیا جائے تو ہماری ذاتی زندگی مکمل طور پر تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد ایک نظر دوڑائیے اور یہ دیکھیے کہ آپ کے ملنے جلنے والوں میں وہ کون لوگ ہیں جنہیں عام طور پر پسند نہیں کیا جاتا۔ ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے جو غصہ کرنے کے عادی ہوں گے۔ غصہ کرنے والے لوگ اپنے حالات، اپنے تعلقات سب کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اچھا، ذاتی زندگی نہیں، اگر آپ دیکھتے ہیں پروفیشنل لائف کا جائزہ لیں تو بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے کامیاب نہیں ہوتے، صرف اس لیے ترقی نہیں پاتے کہ وہ غصہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کچھ لوگ بہت زیادہ صلاحیتیں رکھتے ہیں، پھر بھی ترقی انہیں دی جاتی ہے جو کم صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بارے میں تصور یہ کیا جاتا ہے کہ اگر یہ ترقی پا لیتے ہیں، بڑا عہدہ حاصل کر لیتے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ بدتمیزیاں کریں گے، یہ لوگوں کو تنگ کریں گے، یہ کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں کامیابی آئے، خوشحالی آئے، بہتری آئے، تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ غصے کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، غصے کو کس طرح قابو میں رکھنا ہے۔ ناظرین، جب ہم غصے کی بات کرتے ہیں تو دو جملے ہمیں بہت زیادہ سننے کو ملتے ہیں۔ پہلا جملہ تو یہ کہ غصہ تو ایک لازمی سی چیز ہے، غصہ تو ایک فطری جذبہ ہے، غصہ تو آئے گا۔ اور دوسرا جملہ جو ہمیں سننے کو ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں غلط بات پہ غصہ نہیں آتا، ہمیں تو صحیح بات پہ غصہ آتا ہے۔ تو ناظرین، پہلے میں آپ سے دوسرے جملے کے بارے میں بات کروں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف صحیح بات پہ غصہ آتا ہے، تو دوستوں، اگر آپ کو غصہ برداشت کرنے کا کہا جاتا ہے تو وہی غصہ تو برداشت کرنا ہے جو آپ کو غلط بات پہ آ رہا ہے۔ اگر آپ کو صحیح بات پر غصہ آنے لگ جائے تو پھر تو آپ کو اپنے دماغ کا علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ صحیح بات پہ غصہ کس کو آتا ہے؟ غصہ آتا ہی غلط بات پہ، اور اسی غلط بات پہ جو غصہ آتا ہے اسی کو تو برداشت کرنے کا کہا ہے۔ اسی کو برداشت کرنے سے تو آپ ترقی کرتے ہیں، اسی کو برداشت کرنے سے تو آپ لوگوں اور خدا کے نزدیک ہوتے ہیں، اسی کو برداشت نہ کر کے تو آپ سب کچھ درہم برہم کر دیتے ہیں۔ تو غلط بات پر آنے والے غصے کو ہی تو برداشت کرنا ہے آپ کو۔ اور دوسری بات، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غصہ ایک فطری جذبہ ہے، تو ان لوگوں کے لیے میں ایک بڑی دلچسپ کہانی سناؤں گا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ کہانی پہلے سن چکے ہوں گے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ایئرپورٹ جا رہا تھا، ٹیکسی ڈرائیور بڑی مہارت سے گاڑی چلا رہا تھا، اچانک ایک موڑ پہ ایک کالے رنگ کی گاڑی ہماری گاڑی کے بالکل قریب آ گئی، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ اس کی سراسر غلطی اسی شخص کی تھی جو اس گاڑی میں آ رہا تھا، اس کے باوجود اس نے بدتمیزی کرنا شروع کر دی، بد زبانی کرنا شروع کر دی، چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میرا ڈرائیور مسکرایا، اس نے ہاتھ ہلا کے سوری کیا اور معذرت چاہنے کے بعد آرام سے آگے چلا گیا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے پوچھا کہ بھائی، غلطی اس کی تھی، ہم لوگ ابھی مرتے مرتے بچے ہیں اس شخص کی وجہ سے، تمہیں غصہ کیوں نہیں آیا؟ اس ڈرائیور نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا بہت سارے لوگ کچرے کے ٹرک کی طرح ہوتے ہیں، گاربیج ٹرک ہوتے ہیں، ان کے اندر غصہ، نفرت، مایوسی، نا امیدی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کوئی ایسی جگہ جہاں پہ اپنا کچرا ڈمپ کر سکیں۔ سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے کہ جب اس پر کچرا ڈمپ کیا جائے تو وہ اپنے کپڑے جھاڑتا ہے، محبت کے ساتھ، سکون کے ساتھ وہاں سے آگے چلا جاتا ہے۔ اور بیوقوف لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیوقوف لوگ اس کچرے کو لیتے ہیں، اپنے گھروں میں جا کے گند پھیلاتے ہیں، اپنے آفیسز میں جا کے گند پھیلاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں گند پھیلاتے ہیں۔ تو سمجھداری کیا ہے؟ سمجھداری یہ ہے کہ وہ جو گند ہم پر پڑی ہے اس گند کو اپنے ساتھ لے کرنا چاہیں۔ ناظرین، اگر غصہ ایسا ہی فطری جذبہ ہے، ہم اصل میں فطری جذبے کا مطلب ہی نہیں سمجھ پاتے۔ غصہ اگر ایسا ہی فطری جذبہ ہے تو ان دونوں کو غصہ ایک ساتھ آنا چاہیے تھا،
ایک ہی حالات میں دو شخص ہیں, ایک کو غصہ آ رہا ہے اور ایک کو غصہ نہیں آ رہا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر کوئی پرابلم ہے. اندر کی پرابلم کو جب ہم حل کریں گے تو باہر کی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے. فرض کریں کہ آپ کا کوئی دوست ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ میں رات کو 8 بجے ملنے کے لیے آؤں گا. 8 بجے وہ ملنے کے لیے نہیں آتا, آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. 8 کے بعد 9 بج گئے, وہ نہیں آیا. 10 بج گئے, وہ نہیں آیا. آپ کو اس سے بہت ضروری کام ہے, وہ آپ سے فون پہ بات بھی نہیں کر رہا. جب وہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ جب یہ سوال میں اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہوں اپنے ٹریننگ پروگرام کے اندر یا اپنے MBA کے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں, تو وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو ہمیں بہت غصہ آئے گا, ہم چیخنا شروع ہو جائیں گے. لیکن ضروری نہیں کہ آپ چیخنا شروع ہوں. فرض کریں جب آپ آپ نے کہا کہ مجھے گھر پہنچنا ہے, اور آپ جس دوست سے ملنے کے لیے پہنچے وہ غصہ کرے گا, تو غصہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ 2 گھنٹے اس نے سوچا کیا آپ کے بارے میں. اگر 2 گھنٹے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کو اس کا کوئی خیال نہیں ہے, آپ جو ہے خود غرض انسان ہیں, آپ کو کسی کے ٹائم کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے تو جب آپ کا دوست آئے گا تو آپ کو غصہ آئے گا. لیکن فرض کریں کہ اس دوران آپ کو اس کی فکر ہو رہی ہے کہ وہ آیا کیوں نہیں, وہ کسی پریشانی میں مبتلا تو نہیں ہے, اسے کوئی تکلیف تو نہیں ہو گئی, وہ کال کیوں نہیں اٹینڈ کر پا رہا, وہ کسی مصیبت پہ تو نہیں پھنس گیا. جب وہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ بہت فکر مند ہو کے پوچھیں گے کہ بھائی ہوا کیا تھا. اب آپ کو غصہ نہیں آئے گا. دوستوں, غصہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, غصہ ہمارے اپنے اختیار میں ہوتا ہے, اور اگر آپ نے اس غصے کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھا تو یقین کریں آپ اپنی بھی زندگی برباد کریں گے اور اپنے سے وابستہ لوگوں کو بھی پریشان کرتے رہیں گے. غصے کو آپ اوور نائٹ, راتوں رات ختم نہیں کر سکتے. جس طرح اتنے عرصے میں غصہ آہستہ آہستہ پروان چڑھا ہے, اسی طرح آہستہ آہستہ مثبت باتیں سوچنے سے آپ غصے کو کنٹرول کرنا سیکھ جائیں گے. اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ میں اپنے غصے کو بالکل ختم کر لوں, تو آپ کہے گا ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جو ہمیں بڑوں نے سکھایا ہے, ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے, ہمارے ٹرینرز نے سکھایا ہے, وہی کیا ہے؟ جب آپ کو غصہ آ جائے, اب تو غصہ آ گیا, جب انسان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے اس وقت سمجھانا بھی فضول ہوتا ہے. ایون اگر آپ اس کو خدا اور رسول کا واسطہ دیں گے, وہ ان کے بھی خلاف باتیں کرنا شروع ہو جائے گا. وہ سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا, آپ سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. جب غصہ آ گیا, طوفان جانے کے بعد اب سکون سے سوچئے کہ یار میں نے غلط کیا. کبھی بھی اپنے غصے کو ڈیفینڈ مت کیجیے, کبھی بھی اپنی بدتمیزی کو ڈیفینڈ مت کیجیے, کبھی بھی یہ مت کیجیے کہ میں نے غصہ کر کے ٹھیک کیا, مجھے غصہ کرنا چاہیے تھا. کبھی بھی اپنے غصے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش مت کیجیے. مان لیجیے آپ کی غلطی ہے. جب اپنی غلطی مان لیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آئندہ غصے کو کنٹرول کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. پہلا کام تو یہ ہے, اپنے غصے کو کبھی بھی ڈیفینڈ نہ کریں. اور دوسرا کام یہ ہے, بدگمانی سے بچیے. جو انسان جتنا زیادہ بدگمانیاں کرتا ہے اس کو اتنا زیادہ غصہ آتا ہے. جب کوئی شخص آپ کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہ اتر رہا ہو, امیدوں پہ پورا نہ اتر رہا ہو, ایسا کام نہ کر رہا ہو کہ جس سے آپ کا فائدہ ہو, ایسا کام کر رہا ہو جس سے آپ کو نقصان ہو, تو آپ یہ سوچیے کہ وہ ایسا کر کیوں رہا ہے. اس کے بارے میں پازیٹیو باتیں سوچیے, اور ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو. آپ ایک بات سوچیں کہ کتنی ہی دفعہ ایسا ہوا ہے زندگی میں, کتنی ہی دفعہ آپ نے مس کمٹمنٹ کی ہیں, کتنی ہی دفعہ آپ ٹائم پہ نہیں پہنچے. آپ اپنے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ مجھے کل سے یہ کام شروع کرنا ہے, نہیں کر پاتے. کتنی عادتیں چینج نہیں کر پاتے, کتنے ہی وعدے پورے نہیں کر پاتے, اور اپنے آپ کو معاف کرتے جاتے ہیں, کرتے جاتے ہیں, کرتے جاتے ہیں. اور اپنے سے وابستہ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے شریک حیات کے ساتھ, اپنے کولیگس کے ساتھ, اپنے جونیئرز اور سینئرز کے ساتھ, ان کی آپ کو موٹی موٹی 5 باتیں یاد ہوتی ہیں کہ فلاں ٹائم اس نے میری بات نہیں مانی ہے, فلاں ٹائم مس کمٹمنٹ کی ہے, فلاں ٹائم اس نے غلط کیا. خود سے کیے ہوئے اتنے بڑے بڑے فیصلے, اتنے بڑے بڑے وعدے بھول جاتے ہیں, دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں یاد رکھتے ہیں. ایسا کریں گے تو غصہ تو آئے گا. غصے کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ان 2 باتوں کا سختی سے خیال رکھیں. پہلی بات یہ, غصے کو کبھی ڈیفینڈ نہ کریں. غصہ کرنے کے بعد سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں کہ آئندہ نہیں کروں گا, اور دوبارہ ہو جائے دوبارہ معافی مانگیں. جو واصف علی واصف کہتے ہیں نا, جب بار بار گناہ کرتے ہوئے شرمندگی نہیں ہوتی تو بار بار معافی مانگتے ہوئے کی شرمندگی ہوتی ہے, بار بار توبہ کرتے ہوئے کی شرمندگی ہوتی ہے. سچے دل سے توبہ کریں کہ آئندہ نہیں کروں گا, لیکن انسان ہے, جذبات غالب آ سکتے ہیں, فوراً معافی مانگیں اور دعا کریں کہ آئندہ دوبارہ نہیں کروں گا. نمبر 1
غصے کو جسٹیفائی نہیں کرنا. نمبر 2 بدگمانی نہیں کرنی, لوگوں سے اچھا گمان رکھنا. یہ 2 کام کریں گے, یقین کریں آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی, آپ کی آخرت بھی. آپ بھی خوش رہیں گے, آپ سے وابستہ لوگ بھی خوش رہیں گے. بہت بہت شکریہ.